مرزا قادیانی دیکھیں، کانا یہ بھی تھا، لیکن اس کی نشانی اور اس کی نشانیاں کچھ تھوڑی موٹی ملتی ہیں۔ وہ بہت بڑا جناب علی وہ فتنہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی فتنہ ہے مرزا قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ فتنہ اس دجال والے فتنے سے چھوٹا ہے، یہ بھی مرتد۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ آسمان کی طرف دیکھے گا، آسمان سے کہے گا کہ بارش نازل کر، بارش فوراً آسمان بارش نازل کرے گا۔ اب دیکھیے گا بہت بڑا فتنہ۔ حضور نے اس کو ایسے نہیں فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذریت آدم اعظم من فتنۃ الدجال، کہ آدم کی اولاد میں سے سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا ہوگا۔ حضور نے سب سے بڑا فتنہ کیوں کہا؟ کیوں؟ مرزا قادیانی ہے نا، اس نے بھی ایک جنت دوزخ بنائی ہوئی ہے۔ سر جی آپ نے دیکھی؟ میں گیا ہوں وہاں پہ، سرگودا کی طرف جاتے ہوئے جائیں نا، تو میں واپسی آ رہا تھا سرگودا سے، ربوہ، کیونکہ روڈ کے اوپر ہی ربوہ ہے، تو میں ربوہ سے گزرنے لگا۔ اب بات میں لطیفے والی بھی تھوڑی سی سناتا چلوں، توجہ کرنا۔ میں وہاں پہ رکا، سامنے گیٹ تھا ان کی جنت کا، اور ظاہری بات ہے جو ان کی جنت ہے وہ روڈ سے تو نیچے ہے، روڈ اونچا ہے، تو وہ اونچے روڈ سے بندہ کھڑا ہو تو ان کی جنت نظر آتی ہے پوری کی پوری، وہ نظارہ نظر آتا ہے۔ تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یار آپ ایسا کریں، یہ موڑا کا ہی ڈرائیور ہے میرا دوست، وہ میرے ساتھ تھا، میں نے کہا یار یہاں پہ روکیں گاڑی کو، تو جاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی جنت کو، تو دیکھتے ہیں۔ اس نے گاڑی کو روکا گیٹ کے سامنے، تو پولیس والا بھاگتا ہوا آیا، کیونکہ اہل سنت سے ان کو اتنا ڈر لگتا ہے نا۔ وہ ہمارے بابا پیر مہر علی شاہ نے جو جناب علی قلعہ ٹھوکا تھا نا، وہ ان کو ابھی تک نہیں بھولا۔ سنیوں کو خاص کر وہ جب بھی دیکھیں گے نا اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، اگرچہ وہ دوسرے مذہب والے جتنے بھی ہیں ان کو قریب آنے دیں گے۔ یہ حقیقت ہے، آزما کر دیکھ لیں۔ جیسے ہم نے گاڑی روکی، میں گاڑی سے نیچے اترا، بھاگتا ہوا پولیس والا میرے پاس آیا، کہتا ہے مولانا صاحب یہاں پہ نہیں رکنا۔ میں نے کہا خیر ہے یار، روڈ ہے، ہر ٹریفک گزرتی، جانا ہے تو یا گزر جائیں، یہاں پہ نہ رکیں یا پیچھے رکیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یار گاڑی پیچھے لے جائیں، وہ گاڑی پیچھے لے گیا، وہاں دور کھڑی اس نے کی۔ میں نے کہا یار میں وہاں ایسے کھڑا ہو سکتا ہوں روڈ کی اس سائڈ پہ؟ اس نے کہا یہاں پہ کھڑے رہیں۔ میں نے اس پولیس والے سے سوال کیا کہ میں نے کہا آپ کون سا مذہب رکھتے ہیں، کس مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ کہتے ہیں میں سنی ہوں۔ میں نے کہا تو سنی؟ کہتے ہیں میں نے کہا پھر یہاں پہ مرتدوں کی حفاظت کرتے ہو؟ کہتے ہیں یار پولیس میں ہوں، میری مجبوری ہے، قانون ہے۔ یہ ہے اس سکول کی لعنت جو 4 ٹکے کی نوکری کی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ میں نے کہا یار تجھے شرم نہیں آتی کہ جو مرتد ہیں ان کی تو حفاظت کر رہا ہے، یہ تو واجب القتل ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب میری مجبوری ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، میرے سے تکرار نہ کریں۔ میں نے کہا تکرار نہیں کرتا، میں تو صرف نظارہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس سے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا یار یہ ان کی جنت ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہ جنت ہے۔ میں نے کہا ان کی دوزخ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ 7 والی ان کی دوزخ ہے، وہ 7 بڑا ایک قبرستان بنا ہوا تھا جہاں سوکھے خشک درخت تھے، جو ان کی جنت بنی ہوئی تھی، اس کے اندر تو انہوں نے کیاریاں تھے، کیا سبز گھاس تھے، کیا کچھ لگایا ہوا تھا، خوبصورت ایک ماحول بنایا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا وہ جہنم ہے ان کی؟ کہتے ہیں ہاں وہ اس کی جہنم ہے۔ میں نے کہا یہ جنت ہے؟ کہتے ہیں ہاں جنت۔ میں نے کہا یار ان کی جنت میں سنا ہے حوریں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں حوریں ہیں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہتے ہیں وہ عورتیں نظر نہیں آتی، ان کے جھاٹے کھلے ہوئے تھے، تنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہاں تک کپڑے عورتوں کے تھے، بال کھلے تھے۔ میں نے کہا یہ حوریں ان کی؟ کہتے ہیں ہاں یہ حوریں۔ میں نے کہا حوریں کس وقت سوتی ہیں؟ کہتے ہیں رات 1 بجے تک 2 بجے تک رہتی ہیں وہاں، پھر گھروں کو چلی جاتی ہیں۔ میں نے کہا واپس کس ٹائم آتی؟ صبح 10 بجے آتی ہیں۔ میں نے کہا یار عقل بھی کام نہیں کرتا، کیا حوریں بھی جناب علی یہ دنیا کا کھانا کھاتی ہیں؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جو رب بے حساب دیتا ہے
بے حساب دیتا ہے، ہزاروں نعمتیں اس رب کی کھانے والے بغیرت دلے، ان کو اتنی شرم نہیں آتی، جس رب کی نعمتیں کھاتے کم از کم اس کی نعمتوں کا ہم حساب تو نہیں دے سکتے، اس کے پیارے نبی محمد سے تو وفا کر سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں، اس کے قرآن سے تو وفا کر سکتے ہیں، کہ وہ رب آپ جانتے ہیں اس کی کتنی نعمت، حقیقت بات ہے اس رب کی اتنی اتنی نعمتیں کہ جن کا ہمیں نام تک بھی نہیں آتا، کھائی ہیں لیکن نام تک بھی نہیں آتا۔ میں مری کے علاقے میں گیا تھا، وہاں پہ ڈنا سورجال باڑیاں کے علاقے میں میرے کافی سارے مریدین رہتے ہیں، اکثر گرمیوں میں میرا وہاں کا ٹور ہوتا ہے، وہاں پہ میں جاتا ہوں، ایک درخت ایسا ہے وہاں پہ، اس کی خصوصاً میں مسواک بناتا ہوں، وہ درخت ایسا ہے اس کی بندہ مسواک کرے نا تو منہ سے بھی خوشبو آتی ہے، حقیقت بات ہے، اس کو جتنا کرتے جائیں گے خوشبو اتنی بکھیرتی جائے گی، جتنے زیادہ مسواک کریں گے بندہ 10 قدم پہ جو کھڑا ہے نا اس کو بھی خوشبو آئے گی، وہ سمجھے گا شاید اس نے عطر لگایا ہوا ہے، لیکن آئے گی اس کے منہ سے۔ یار کمال اس کی نعمتیں ہیں جو رات دن ہم کھاتے ہیں، اس کی ایک نعمت جو سانس ہے نا یہ بھی آزمانے کے قابل نہیں ہے، اس کا بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے کہ جو یہ سانس والی نعمت جو ہم سانس لیتے ہیں، لیکن بغیرتوں کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ ہم اس رب کی جنت کے مقابلے میں ہم نے جنت بنا ڈالی ہے، اس رب کی جہنم کے مقابلے میں ہم جہنم بنا ڈالی ہے، اس رب کے نبی کے مقابلے میں ہم نے نبی بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی دجال ہے، وہ بھی دجال ہوگا جو قرب قیامت آئے گا، اس کے پاس بھی جنت بھی ہوگی، اس کے پاس جہنم بھی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش نازل کرے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین پھل اور سبزیاں اگائے گی۔ فرمایا کہ جو قبیلے والے اس کو جھٹلائیں گے، وہ کہے گا نا کہ قبیلے والے مر جائیں تو قبیلے والے مر جائیں گے، اس کی یہ بھی نشانی ہوگی۔ فرمایا کہ وہ ایسے قبیلے کے پاس بھی گزرے گا کہ جو کہیں گے کہ یار تو سچا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبیلے والوں کی جو گائے ہوں گی وہ اتنا دودھ دیں گی کہ ایک ایک گائے کا دودھ جناب پورا قبیلہ پیے گا پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوگا، یعنی اتنا دودھ ان کا بڑھ جائے گا، اتنا مال مویشی ان کا بڑھ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرے گا، پوری روئے زمین سے گشت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرے گا۔ فرمایا کہ جب پہنچے گا نا مدینہ کے قریب تو مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فرشتے آگے سے گرز لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے، اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نے فرمایا مولا کریم مدینہ کے اندر پھر زلزلہ نازل فرمائے گا، فرمایا 3 زلزلے آئیں گے لگاتار، لوگ مدینے کے اندر جو منافق مرد ہوں گے اور منافق عورتیں ہوں گی وہ زلزلے کے ڈر سے بھاگ کر نکلیں گے، جیسے مدینے کی حدود سے نکلیں گے نا وہ اس کے پنجے میں آ جائیں گے کہ مولا کریم مدینے کی دھرتی کو منافقوں سے پاک کرے گا اور خبیثوں سے پاک کرے گا۔ اس وقت جو خبیث لوگ ہوں گے وہ اس زلزلے سے ڈر کر بھاگ کر نکلیں گے، وہ اس دجال کے جناب علی پنجے میں آئیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دجال پھر جناب علی اس دجال کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ 70,000 یہودی ہوں گے، 70,000 یہودی اس دجال کے ساتھ ہوں گے۔ یہودی جانتے ہیں، یہودی جانتے ہیں جن کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے سکول والی تعلیم، یہودیوں کی تعلیم تو ہے، اور کس کی ہے؟ یہ مسلمانوں کی تعلیم تو نہیں ہے، مسلمانوں کی تعلیم تو پاک قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے، یہ تو تعلیم یہودیوں کی ہے جو انہوں نے دی ہے مسلمانوں کے اندر۔ جو آج کل وہ جناب علی اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہو، دیکھتے ہیں نا سکولوں کے اندر کتابیں بھی فری، وردیاں بھی فری، داخلے بھی فری، سب کچھ فری، ساتھ پیسے بھی دیتے ہیں۔
اور مسجد کا جو بجلی کا بل آتا ہے نا وہ کمرشل بل آتا ہے. میری مسجد کا بل آتا ہے، اس میں ٹی وی کا بل بھی ہوتا ہے. میں دکھا سکتا ہوں، میری جیب کے اندر ہے اس وقت بھی. ٹی وی کا بل بھی آتا ہے اور وہاں بل بھی معاف ہوتے ہیں. 70,000 یہودیوں کی فوج دجال کے ساتھ ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے. جب وہ دروازہ کھولیں گے، حضور نے فرمایا کہ وہ مسجد میں آئیں گے، مسلمان دروازہ کھولیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، ان کی قیادت میں لوگ نماز پڑھیں گے. فرمایا کہ اس وقت ہر پتھر بولے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ لے کر دجال کے پیچھے جائیں گے نا، دجال کا پیچھا کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے نیزہ، دجال اس کے نیزے سے مرے گا، لیکن مرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشبو ہوگی نا، اس کی خوشبو سے دجال ایسے بکھرتا جائے گا، مٹتا جائے گا. پھر جو اس کے ساتھ 70,000 یہودی فوج ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھاگیں گے، مسلمانوں کے ڈر سے چھپنے کی کوشش کریں گے. فرمایا کہ اس وقت درخت بھی بولیں گے، پتھر بھی بولیں گے. وہ جس درخت کے مڈ کے ساتھ چھپیں گے نا، وہ درخت بول پڑے گا، مسلمانوں کو بتائیں گا، مسلمانوں آ جاؤ، یہودی یہاں چھپا ہے. پھر مسلمان ان کو چون چون کر ماریں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم فتنہ دجال سے بچنا چاہتے ہو پھر سورۃ کہف جو 15ویں پارے کے اندر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ کہف کی پہلی 10 صورتیں یا پھر سورۃ کہف کا جناب علی اس کو روزانہ کی بنا پہ پڑھا کرو. مولا کریم اسی سورت کے برکت سے ہی تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. مولا کریم حفاظت عطا فرمائے گا. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. ٹائم بالکل قلیل اور تھوڑا ہے.